سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وقال تعالى في مقام آخر: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى في مقام آخر: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال تعالى في مقام آخر: كل يعمل على شاكلته. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. After a very beautiful and full of knowledge, wisdom speech delivered by Dr. Musharraf Hussain Al-Azhari and Professor Ghulam Rasool, I am thinking how can talk on the Quran, and my topic is very difficult for me, especially Dr. Musharraf Hussain Al-Azhari. If you allow me, I want to talk. I think it will be easy for me in Arabic. Can I talk in Arabic? I think it would be better to talk in Urdu. So because Professor Allama Ghulam Rasool Saab delivered in English, Professor Dr. Musharraf Saab delivered in English. So it is better that a few of our audience easily understand your lecture in Urdu. Because in Arabic, would be quite difficult. Arabic is easy for me because I love Arabic language, really. As Dr. Saab said that we are the da'i, so we have to address people according to their mental level. So our session is in Urdu and English. Yes. So in any other conference, we will give you, inshallah, opportunity to deliver your lecture in Arabic, and we'll invite the Arabic people as well in that session. What the opinion of Dr. Professor Ghulam Rasool? علامہ غلام رسول صاحب اپنی رائے کا اظہار فرمائیں جناب. میری رائے یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے آپ نے منشن کیا کلم الناس علی قدر عقولہم، چونکہ اس وقت ہمارے پروگرام کے جتنے بھی سامعین ناظرین ہیں، ویورز ہیں، ان میں عربک سپیکرز میرا خیال ہے شاید ہوں لیکن نہ ہونے کے برابر. اور بیسیکلی ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس پروگرام کا وہ تو یہی ہے کہ اپنے لوگوں کو ایک پروگرام کے تھریے اس پروگرام کے ذریعے میسج دیا جائے. تو اگر آپ اردو میں کہیں گے تو آئی تھنک یور وزڈم would be much better appreciated. لوگوں کو سمجھنے میں ویسٹ ڈاکٹر صاحب کی اور علامہ غلام رسول صاحب کی ٹاک سے ویسٹ کور ہو گیا، اب آپ نے ایسٹ کو کور کرنا ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی جو کہ میرے ہم سفر بھی ہیں. بھیرا شریف میں ہم نے اکٹھے وقت گزارا، اور پھر انتہائی محترم ڈاکٹر مشرف حسین الازہری ہم کلاس فیلو بھی ہیں بھیرا شریف میں، اور پھر الازہر میں ہمارا وقت گزرا، اور اب یہاں ایک ہی ادارے میں مل کر کام کرنے کا اللہ رب العزت نے موقع دیا. ماشاءاللہ. اور اسی طرح پہلی بار پروفیسر غلام رسول صاحب سے شرف ملاقات حاصل ہوا، اور منہاج القرآن جو کہ دنیا میں ایک عظیم علمی اخلاقی روحانی کام کر رہا ہے، اللہ رب العزت سب حضرات کو علم میں، عمل میں، اخلاق میں اور ترقی دے، اور ان کے
علم سے، عمل سے، اخلاق اور روحانیت سے انسانیت کو نفع پہنچائے۔ آمین۔ تو یہ گفتگو کا عنوان دیا گیا ہے وہ انسانی سائیکی ہے قرآن کے حوالے سے۔ بیسک قرآن انسانی نفسیات کے مطابق بات کرتا ہے، اور جب قرآن نازل ہوا عربوں کی زبان میں تو اللہ رب العزت نے عربوں کا محاورہ، ان کی ترکیب اور ان کے جملوں کا اور ان کی سائیکی کا خیال رکھتے ہوئے وہی جملے اور وہی ترکیب، وہی محاورہ استعمال فرمایا تاکہ ان کو مقصد قرآن سمجھ میں آ سکے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر مفعول مقدم ہے تو اللہ رب العزت نے مفعول کو مقدم رکھا، اور عربوں کی یہ روایت تھی کہ ویسے جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اور جملہ اگر طوالت پکڑے تو اس میں ظرف، جار، مجرور بھی آ جاتے ہیں، اور جب جملہ فعلیہ کی بات ہو تو اس میں پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول ہے۔ کبھی ضمیر کے ساتھ بھی بات کی جاتی ہے جملہ فعلیہ میں۔ اسی طریقے سے جب کبھی اللہ رب العزت نے بات میں زور پیدا کرنا چاہا اور مخاطبین کی توجہ کو مبذول کرنا چاہا، اٹریکٹ کرنا چاہا، جیسا کہ پروفیسر غلام رسول صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت پوری انسانیت کی توجہ کو اس طرف لانا چاہتا ہے تو پھر اسلوب کلام بدل دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کے اندر پوری انسانیت کی توجہ کو کھینچنے کے لیے اسلوب کلام بدل دیا اور فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حالانکہ اسلوب کلام تو یہ ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک و نعبد ایاک نستعین ایاک، لیکن ایاک کو پہلے ذکر کر کے یہ بتانا چاہا کہ بات بڑی زبردست ہے اور بات بڑی پختہ ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ ایاک نعبد، عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ مدد صرف اللہ کی حاصل کی جا سکتی ہے، کسی اور کی حاصل نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس اسلوب کلام کو بدل دیا۔ تو یہ عربوں کی روایت کے مطابق اور انسانی سائیکی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس اسلوب کو اختیار کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسانی کمزوریوں کو بیان کیا قرآن کے اندر۔ مثلا انسان کی کمزوری کیا ہے؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اچھا، انسان کی کمزوری کیا ہے؟ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، کہ انسان انتہائی کمزوری کے ساتھ ساتھ بڑا ڈرنے والا پیدا کیا گیا، کہ وہ ڈر جاتا ہے بہت جلدی۔ ہلو کہتے ہیں اس انسان کو کہ جب اس کے پاس مال آتا ہے تو مال کے ساتھ ڈر بھی آ جاتا ہے۔ ان الانسان الذی اوتی مالا فانه یکون حریصا علی حفظه وحراسته ویکون خوفه شدیدا علی هذه الکیفیہ، کہ جب انسان کو مال دیا جائے تو اس کے پاس پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اچھا، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اب ہلو کی اللہ رب العزت نے خود ہی تعریف بھی کر دی، اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، کہ جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کے پاس مال آتا ہے تو وہ اس پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ لفظ خیر جو ہے قرآن مجید میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر لفظ خیر کو مال کے معنی میں استعمال کیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑ دے تو خیر کا معنی یہاں پر مال ہے۔ اسی طریقے سے خیر کا معنی نیکی بھی ہے۔ اب قرآن خود کہہ رہا ہے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بہتر جانتا ہے۔ اچھا، خیر کا معنی بہتر بھی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جو تم اگر تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیر کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن میں نے یہ خیر کے وہ معنی مین معنی بیان کیے ہیں جس پر قرآن فوکس کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کی سائیکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کس قدر بخیل ہے، انسان کس قدر جزا فضا کرنے والا ہے، یہ انسان کی کمزوریوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر انسان کی کمزوریوں کو بیان کیا گیا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ میں بیسک جو انسان کی کمزوری ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، بہت جلدی ڈر جاتا ہے، بہت جلدی تکلیف پہ جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے 3 چیزیں انسان کو دی ہیں، ایک فطرت دی ہے، ایک جبلت دی ہے، اور ایک شاکلہ دیا ہے۔ اچھا، قرآن یہ کہتا ہے وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، ڈرو اس خدا سے، اس خدا کا خیال ہمیشہ دل میں رکھو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری جبلت کو پیدا کیا۔ اچھا، قرآن پھر کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا، اور جب اس نے انسان کو پیدا کر دیا اس فطرت کے اوپر، اب فطرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آ جائیے سورہ اسراء کے اندر قرآن کیا کہہ رہا ہے، خوبصورتی دیکھیے قرآن کی۔ کل کل یعمل علی شاکلتی، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں ہر ایک اپنی طبیعت کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ فربکم عالم، آپ کا رب بہتر جانتا ہے کون گمراہی پر ہے کون ہدایت پر ہے۔ 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، ایک فطرت، ایک شاکلہ، ایک جبلت۔ یاد رکھیے کہ جب فطرت کی بات آتی ہے تو فطرت تبدیل نہیں ہوتی، اور فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اسلام کے اوپر پیدا کیا۔ اگر فطرت ابتدا میں ٹھیک رہے تو مرتے دم تک ٹھیک رہتی ہے، اگر فطرت ابتدا میں خراب ہو جائے آخرت تک خراب رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، جس طرف بھی لے چلیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انسان محبت رسول کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کا ماحول، اس کے والدین، اس کے اساتذہ اس کو ابتدا سے عاشق رسول بنا دیں، عاشق قرآن بنا دیں، محب قرآن بنا دیں، تو مرتے تب تک یہ اسی محبت پہ زندہ رہتا ہے، اسی محبت کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے فطرت۔ اچھا، اب آ جائیے جبلت کی طرف۔ جبلت کسے کہتے ہیں؟ جبلت یہ کہتے ہیں کہ جابولا یجبولو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر کاربند ہو جانا۔ اگر اس کے والدین، اگر اس کے ٹیچر اسے کسی چیز کے اوپر کاربند کر دیتے ہیں تو وہ اسی راستے کے اوپر چلتا چلتا ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس ترقی کو پا لیتا ہے۔ اس لیے سورہ اسراء کے اندر جو ارشاد ہوا وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، کہ ڈرو اس خدا سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلے لوگوں کی جبلت۔ کیا مطلب؟ اگر آباؤ اجداد کی جبلت کو اپنا لیا تو پھر تو کامیابی مل گئی، اور اگر نہ اپنایا تو کامیابی سے دور ہو گئے۔ شاکلہ کی طرف آ جائیں۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ اس حالت کو کہتے ہیں اگر کسی طریقے سے حاصل ہو جائے تو پھر انسان ہدایت پر ہے، نہ حاصل ہو تو گمراہی پر ہے۔ گویا کہ شاکلہ اس پل صراط کی مانند ہے کہ جس پر نفس کا حملہ بھی ہوتا رہتا ہے، جس پر شیطان کا حملہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی انسان اس طرف گرتا ہے، کبھی اس طرف گرتا ہے، اور گمان یہ رہتا ہے کہ انسان کسی وقت بھی ہدایت پر ہو جائے، کسی وقت بھی گمراہی پر ہو جائے۔ گویا کہ شاکلہ انسان کو بچانے کی ضامن نہیں ہے، البتہ جو جبلت ہے وہ انسان کو بچانے کی ضامن ہے۔ فطرت یہ پکی ضامن ہے۔ اگر فطرت سلیمہ ہو تو ابتدا میں اگر والدین اس بچے کی تربیت اچھی کر دیں
تو فطرت سلیمہ بن جاتی ہے. اور اگر فطرت سلیمہ حاصل نہ ہو سکے تو پھر بھی امکان رہتا ہے جبلت مل جائے. اگر جبلت بھی نہ مل جائے تو پھر شاکلہ آ جاتی ہے. سورہ اسراء کی طرف آ جاتے ہیں. اگر شاکلہ مل جائے تو شاکلہ سے انسان پھر بھی 1% امکان رہتا ہے کبھی اسے ہدایت مل جائے کبھی گمراہی مل جائے. لیکن انسان کی کمزوری کی طرف آ جائے. کمزوری کیا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا, لالچی ہے, بخیل ہے, وہ ہمیشہ جزا فضا کرتا ہے. تو پھر اب ان کمزوریوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں, وہ طبیب حقیقی ہے اللہ کی ذات. اللہ سبحان رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے پہلا نسخہ تو قرآن دے رہا ہوں. اور قرآن کو خود فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے جو کچھ قرآن میں نازل کیا یہ تو شفا ہے, یہ شفا ہے تمہاری بیماریوں کی. جو تمہیں بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں قرآن سے شفا حاصل کرو. اور پہلی پرسکرپشن کیا دی قرآن نے؟ اِلَّا الْمُصَلِّينَ. نماز تمہاری پرسکرپشن ہے. نماز پڑھو 5 ٹائم, کیونکہ نماز پڑھنے سے جو تمہاری کمزوریاں ہیں, جو تمہاری بیماریاں ہیں, یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. یہ پہلی پرسکرپشن دی. دوسری پرسکرپشن کیا دی؟ دوسرا نسخہ کیا لکھ کے دیا؟ دوسرا نسخہ یہ لکھ کے دیا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. کہ تمہارے مال میں حق ہے اور یہ حق معلوم ہے, حق مجہول نہیں ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ حق مجہول ہے, یہ حق معلوم ہے. کس کے لیے؟ مانگنے والے کے لیے, محروم کے لیے. اس میں زکوٰۃ بھی ہے, اس میں صدقات بھی ہیں. کوئی تمہارے دروازے پہ آ جائے اسے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ, کیونکہ تم اہل قرآن ہو. اہل قرآن کے دروازے پہ کوئی آ جائے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. ایک اہل قرآن کے دروازے پہ فقیر آ گیا, اس نے آ کر خیرات مانگی, اہل قرآن باہر نکلا. اب وہ ایسا ہی اہل قرآن ہوگا, اس نے کچھ خیرات دے دی, اس کی جھولی میں ڈال دی, دروازہ بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ اس کے کانوں میں, اس کے سماعت میں ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے, کوئی دروازہ پیٹ رہا ہے زور سے. وہ باہر نکلا, اس نے کیا دیکھا, وہ فقیر جو تھا اس کے دروازے کو توڑ رہا تھا. اس نے کہا کہ عجیب آدمی ہو کہ میں نے تمہیں خیرات دی, میں نے تمہیں پیسہ دیا, تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا, تم میرا دروازہ توڑ رہے ہو. اس نے کہا میں اس لیے دروازہ توڑ رہا ہوں کہ تم نے خیرات اپنے نام کے مطابق نہیں دی ہے. جو تمہیں خدا نے منصب دیا ہے خیرات اس کے مطابق ہونی چاہیے تھی. میں تمہارا دروازہ تمہارے منصب کے مطابق کر رہا ہوں, چھوٹا کر رہا ہوں تمہارا دروازہ. یا تو خیرات دروازے کے مطابق دو یا پھر دروازہ خیرات کے مطابق کر لو. واہ واہ سبحان اللہ. اہل قرآن ہوتے ہیں, جو اہل اللہ ہوتے ہیں, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ خیرات بھی اپنے نام کے مطابق دیتے ہیں, وہ عطا بھی اپنے نام کے مطابق دیتے ہیں. ان کی عطا چھوٹی نہیں ہوا کرتی. فرمایا تمہارے مال میں حق معلوم ہے سوال کرنے والے کا, اور جو محروم انسان ہے جب تمہارے دروازے پہ آئے تو اس طرح واپس جائے اس کے چہرے پہ خوشی ہو, اس کے چہرے پہ خوشحالی ہو, کہے کہ میں کسی مرد کے دروازے پہ آیا تھا, اس نے مجھے دیا ہے, اتنا دیا ہے کہ اب کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. اس لیے ہمارے صوفیاء کرام کے دروازے پہ جو شخص آتا ہے جب وہ واپس جاتا ہے تو پھر اسے اور طرف دیکھنے کی حاجت نہیں ہوتی, وہ اتنا مالا مال ہو جاتا ہے. آج ویسٹ کے اندر ہمارے نوجوان کیوں در در پھرتے ہیں, کیوں پریشان ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ ہمارے دروازے پہ آتے ہیں تو ہم انہیں وہ نہیں دیتے جو انہیں چاہیے ہوتا ہے. انہی کی زبان میں, انہی کے کلچر میں, انہی کی تہذیب میں جب ہم انہیں قرآن کی خیرات دیں گے, قرآن کی عطا دیں گے, تو پھر وہ کسی اور کی طرف دیکھنے کی حاجت محسوس نہیں کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان کی سوچ کے مطابق قرآن کا فیضان تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ
दूसरा नुस्खा था कुरान का। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीसरा नुस्खा भी दिया, फरमाया तीसरी प्रिस्क्रिप्शन वल्लज़ीना युसद्दिकून बियौमिद्दीन, के वो कयामत के दिन की तस्दीक करते हैं। याद रखना चाहिए, जब तक आखिरत का डर ना हो उस वक्त तक इंसान के अमल में तवाज़ुन पैदा नहीं होता। हम जिस जगह काम करते हैं वहां हमारे बॉस का डर होता है तो हम काम करते हैं, हम जवाबदेह होते हैं अपने बॉस के सामने कि हमें जवाब देना है कि हमने काम ठीक किया या नहीं किया। इसी तरीके से हम में से हर एक शख्स कयामत के दिन अपने रब के सामने जवाबदेह है। अगर हमने अच्छे तरीके से अमल ना किया, इल्म हासिल ना किया, अमल ना किया, अखलाकियत में, अखलाक में, रूहानियत में हमने वो तवाजुन पैदा ना किया, तो फिर हम कल खुदा के सामने क्या जवाबदेह होंगे। हमारे अमल में, हमारे अखलाक में जमाल हो, तवाजुन हो, हम जहां भी जाएं बन सवर कर वो जब निकलते हैं, दिलकशी साथ चलती है। ये बनना सवरना क्या है? ये कुरान के साथ बनना है, ये कुरान के साथ सवरना है, हदीस रसूल के साथ बनना है, हदीस रसूल के साथ मुज़य्यन होना है। जब इंसान इस खूबसूरती के साथ इस दुनिया में चलता है तो फिर वो बात भी नहीं करता, सिर्फ इंसान उसके चेहरे को देखता है तो इंसान सवरना शुरू हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसा बनना सवरना अता फरमाए। फिर चौथा नुस्खा भी अता किया, वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फिकून, वो लोग अपने रब के अजाब से हर वक्त लर्जा तरसा रहते हैं, डरते रहते हैं कि पता नहीं किस गलती पर मुझे अजाब आ जाए, किस गलती पर पकड़ हो जाए, पता नहीं किस सोच पर अल्लाह की जात मुझे पकड़ ले। हर वक्त ये डरते रहते हैं। तो इंसानी कमजोरियों पर कुरान ने काबू पाने के लिए ये 4 नुस्खे हमें दे दिए हैं। पहला नुस्खा नमाज का है और दूसरा नुस्खा अपने माल को तकसीम करने का है। और हमें ये याद रहना चाहिए कि सिर्फ तकसीम माल की नहीं है बल्कि इल्म की तकसीम भी है। जो इल्म है ये भी एक माल है। अपने वक्त की तकसीम है कि हम अपना वक्त किसी को दे दें, तो ये भी एक ज़कात है। वक्त की ज़कात भी हम देते हैं किसी को। जब हम ज़कात देते हैं माल की, हमारे सूफिया ने ये फरमाया सिर्फ माल की ज़कात नहीं है, अपने वक्त की ज़कात भी होती है, अपने इल्म की ज़कात भी होती है, अखलाक की ज़कात भी होती है। हम माल की ज़कात देकर मुतमईन हो जाते हैं, हमें और ज़कात भी देनी है, अपनी रूहानियत की ज़कात भी देनी है। और फिर तीसरा नुस्खा इरशाद फरमाया कि ये जो तुम्हें वल्लज़ीना युसद्दिकून बियौमिद्दीन, आखिरत पर ईमान रखते हैं। और चौथा नुस्खा अपने रब के अजाब से डरते रहते हैं। और जब इंसान इस पे अमल करता है तो वो निकल कर शाकिला पे आ जाता है। शाकिला का माना ये है कि वो बचना शुरू हो जाता है। और जब वो बच जाता है तो इस पर अमल करते करते उसकी जिबिल्लत ये बन जाती है कि फिर वो हमेशा नमाज पढ़ता है, 5 वक्ता नमाज पढ़ता है, हमेशा ज़कात देता है, हर किस्म की ज़कात देता है, फिर वो हमेशा आखिरत की तस्दीक करता है, फिर वो हमेशा रब के अजाब से डरता है। और जब ये उसकी जबिल्लत पुख्ता हो जाती है तो ये जबिल्लत पुख्ता होते होते ये जबिल्लत फितरत सलीमा में बदल जाती है। और जब इंसान की फितरत सलीम हो जाती है तो अल्लाह ताला अहले ईमान की, अहले कुरान की यूं तारीफ करता है, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह, ये है अल्लाह की फितरत जिस पर अल्लाह ताला उन लोगों को पैदा करता है जो इंसानियत में कामिल हैं। अन्नास के ऊपर जो अलिफ लाम है, अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम इस्तिगराक का भी है, अलिफ लाम जिन्स का भी है, अलिफ लाम मारिफा का भी है, कि सारी इंसानियत और उस पर इंसानियत के जितने औसाफ, अगर अलिफ लाम जिन्स का लिया जाए तो इसका मतलब पूरे इंसानियत, उन सारी इंसानियत के अंदर वो इंसान। अगर अलिफ लाम इस्तिगराक का लिया जाए तो माना ये होगा इंसानियत के जितने भी औसाफ बनते हैं, जितने भी कमालात बनते हैं, अल्लाह ताला उस इंसान को अता कर देता है। और अगर अलिफ लाम मारफा का लिया जाए तो फिर इससे मुराद वो खास इंसान है कि जिसने कुरान के इल्म में कमाल हासिल किया, और कमाल हासिल करने के बाद अब वो कुरान की तफसीर भी लिखता है, कुरान का तर्जमा भी करता है,
اور پھر یہ سبحان اللہ، قرآن کی خیرات دوسروں میں تقسیم بھی کرتا ہے بڑی سبحان پیاز اللہ، دلی کے ساتھ. وہ یہ نہیں سبحان سوچتا کہ مجھے اس سے پیسہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا, مجھے اس سے دنیاوی منفعت حاصل ہوگی یا نہ ہوگی. الف لام جن سے لے کر استغراق سے لے کر الف لام معرفہ تک آ جائیں آپ, وہ خاص واہ، انسان جو بڑا بن سور کر اب دھل دھلا کر ہمارے سامنے آ گیا. اب اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کیا کرتا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. یہ ہے اللہ کی فطرت جس پر اس نے اس خاص انسان کو پیدا کیا. اور وہ خاص انسان کیا ہے؟ جس نے قرآن کا علم حاصل کیا, قرآن کے معارف و اسرار رموز کو حاصل کرنے کے بعد وہ اس درجے پہ فائز ہو گیا. اب وہ لوگوں میں قرآن کی محبتوں کو تقسیم کر رہا ہے, قرآن کے علم کو تقسیم کر رہا ہے, قرآن کے اخلاق کو تقسیم کر رہا ہے. تھکتا ہی نہیں ہے. صبح اٹھتا ہے تہجد کے وقت 3 گھنٹے 4 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے, اس کی روح سیراب نہیں ہوتی. پھر وہ تھوڑی دیر کھانا کھاتا ہے, ناشتہ کرتا ہے, پھر بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ قرآن کی بات کرتا ہے. لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں, یار یہ عجیب آدمی ہے, ہر وقت قرآن, ہر وقت قرآن, قرآن کی بات کرتا ہے, قرآن کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا. ارے بھائی وہ قرآن کی بات کیوں نہ کرے جب خود قرآن اس کے متعلق یہ کہہ رہا ہے, جب اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس سبحان اللہ، علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. یہ سبحان فطرت سلیمہ ایسی عطا نہیں ہوتی, یہ پہلے شاکلہ ملتی ہے, پھر اللہ، واہ، جبلت ملتی ہے, پھر فطرت ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں جب فطرت عطا ہوتی ہے اس بندے کو, تو پھر یہ فطرت جب ایک مرتبہ کسی بندے کو عطا ہو جائے تو فطرت تبدیل نہیں ہوتی. جب تک شاکلہ تھی تبدیل ہونے کا چانس تھا, جبلت تھی پھر بھی تبدیل ہونے کا چانس تھا, لیکن جب اللہ نے فطرت عطا کر دی تو وہ سخی ہے. جب وہ کسی کو فطرت عطا کرتا ہے وہ سخی تو واپس نہیں لیا کرتا. واہ، یہ اس سبحان کی اللہ، عطا ہے, اسی کی عطا کے فیصلے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی یہ فطرت عطا فرمائے اور پوری آمین، زندگی, جب تک زندگی ہے, سانس میں سانس ہے, یہ قرآن کی خیرات دوسروں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم علم میں کمزور ہیں, مجھ سے بیشتر پروفیسر غلام رسول رضا صاحب نے بھی یہ بات کی, اور ڈاکٹر مشرف حسین الازہری حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کی کہ ہم علم میں کمزور ہیں. آج ہمیں دن رات علم کی خاطر محنت کرنی ہے. اگر میں 6 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے 12 گھنٹے مطالعہ کرنا ہے. اگر میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں تو مجھے 18 گھنٹے کام کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں آج محنت سے کام کروں گا تو آنے والی نسل کو فیضیاب کر سکوں گا. مجھے آج بھی وہ روشن چہرہ یاد ہے, زندگی کے آخری سال تھے اور میں طالب علمی کا آخری دور گزار رہا تھا. ایک بار میں سیدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا. آپ نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا, حافظ منیر, میں اپنی زندگی کا فرض ادا کر چلا ہوں, واہ، میں اپنے حصے کا کام کر چلا ہوں, اب یہ سبحان تمہارا کام ہے, تم نے کرنا ہے. یہ اتنے اطمینان کے ساتھ وہی شخص بات کر سکتا ہے کہ سبحان جس اللہ، نے زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ بے کی شک، رضا میں گزارا ہو اور اس نے اپنا فرض بخوبی ادا کیا ہو. میں تو سبحان نہیں کر سکتا, واقعی نہیں کر سکتا, میں یہ بات نہیں کر سکتا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان قدموں کا صدقہ کہ جن قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما بنی, حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ اس دھول کے صدقے مجھے زندگی, جب بھی میری زندگی تمام ہو تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کیا. ابھی تک تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ کہہ سکوں. اللہ رب العزت مجھے جو امانت مجھے اپنے بزرگوں سے ملی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے یہ امانت آنے والی نسل تک صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کا بہت شکریہ قرآن کانفرنس کے اس خوبصورت اہتمام کے اوپر کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا, قرآن کا پیغام یہ انسانیت تک پہنچایا. امریکہ میں بیٹھ کر یورپ کے لیے, برطانیہ کے لیے, پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے. ڈاکٹر مشرف حسین الازہری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت گفتگو کی اور قرآن مجید کا ترجمہ کیا ماڈرن لینگویج کے اندر جس کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, ان سے اور بھی کام لے, قرآن کا, سیرت کا, حدیث کا, اور انسانیت کو ان سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم